أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. وعن عروۃ البارقی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا لیشتری به اضحیۃ او شاۃ فاشتری به شاۃین. پچھلی نشست میں کتاب البیوع کے اندر حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بلایا اور انہیں 2 دینار دیا. ایک دینار دیا اور فرمایا خرید کر کے واپس آ رہے تھے دونوں بکریاں لے کر کے. تو سامنے ایک شخص ملا، کہا کہ آپ اپنی بکری بیچیں گے؟ کہاں بیچوں گا. کہا کتنے کی؟ کہا کہ 1 دینار کی. 1 دینار کی ہو گیا نا. اس نے کہا ٹھیک ہے، خرید لیا. نبی علیہ السلام نے جو 1 دینار دیا تھا وہ تو واپس آ گیا اور قربانی کیا کہ بکری جو ہے مفت میں آ گئی. جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے پہنچے تو انہوں نے بکری پکڑائی اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا دینار. کا وہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں گیا تو 1 دینار میں 2 بکری مل گئی. میں واپس لوٹ رہا تھا لے کر تو ایک صاحب میرے کہنے لگے کہ اپنی بکری بیچو. میں نے کہا کہ ہاں. کتنے میں؟ کہا کہ میں نے کہا 1 دینار لوں گا. اس نے 1 دینار میں خرید لیا. تو اس لیے آپ کا دینار بچ گیا. یہ قربانی کا جانور بھی آپ لے لیں. جب اس طرح سے انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک، اللہ عروہ کے کاروبار میں تو برکت دے دے. فدعا لہ بالبرکۃ، نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دے دی. کہتے ہیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ لو اشترا ترابا، اگر وہ کہیں مٹی بھی خرید لیتے تو اس کو بیچتے تھے، سونے کے بھاؤ میں بکتی تھی. یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ پچھلے ہفتے ہو چکا تھا. اس سے کئی فوائد ثابت ہوتے ہیں، کئی مسائل نکلے. ایک بڑا اہم مسئلہ تو دوستو یہ نکلا کہ اسلام میں وکیل بنانا جائز ہے. وکیل سمجھتے ہیں نا، آپ کسی کو وکالت نامہ بنا کے دے دیں. آج پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کچھ، پاور آف اٹارنی. ہاں، آپ کسی کو بنا کے دے دیں. اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. اور تمام معاملات کے اندر، تمام معاملات میں، نکاح میں، شادی میں، لین دین میں، ہر جگہ اسلام نے اجازت دی آپ وکیل بنائیں. مثلا کاروبار بزنس میں دیکھا اللہ کے رسول نے وکیل بنائے نا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو یا کوئی معاملہ سلجھانا ہو، میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر کے مسئلہ حل نہیں کر پاتے تو اللہ نے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. چاہیے کہ ایک حکم آدمی کو چاہیے کہ اپنا ایک وکیل بنائے
شوہر ایک وکیل بنائے، اور نمبر 2 ایک بیوی وکیل بنا دے۔ دیکھیں جائز ہے ایسے۔ خود آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ام حبیبہ تھیں، وہ تو وہاں تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں، بیوی نجاشی کے پاس تھی دلہن، اور آپ مدینے میں تھے۔ بیوی کہاں تھی؟ حبشہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنا وکیل بنا دیا تھا۔ تو وکالت جائز ہے کسی بھی معاملے میں۔ اور آج جیسے یہ مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھی، جیسے آپ لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کے ملکوں میں کچھ سرکاری پیپروں پر یا کچھ اور آفسوں میں آپ کی دستخط ضرورت پڑتی ہے، تو الحمدللہ حکومت اس پر راضی ہوتی ہے کہ اگر لیٹر آپ کے پاس ہے، آپ نے بنا وکالت نامہ جس کو کہتے ہیں، آپ دے دیں تو وہ آپ کی جائیداد آپ کی اس کی وکالت میں آپ کے نام ہو جاتی ہے۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے، اور ضرورت بھی اس کی بہت ہی زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ضرورت بھی رکھی ہے۔ چلیں نمبر 2، اس میں باہمی آپس میں تعاون کا، تعاون والبر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان، یہ بھی ہے ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار نہیں جا سکتے تھے، کسی سے کہا مدد لی، بھائی میرے لیے قربانی کا بکرا خرید کر کے لا کے دے دو۔ اخلاقاً یہ چیز جائز ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کو کہتے ہیں عربی بیع فضولی، بیع فضولی یعنی اضافی بیع، یہ بھی آپ کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ کیسے؟ آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا، وکیل آپ کے مرضی مطابق سامان خریدا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو کوئی اور چیز اچھی نظر آ گئی خریدنے کی، یا جو آپ نے رقم دیا اس میں کچھ اور کوئی چیز مل رہی ہے اور وہ آپ کے ضرورت سمجھتا ہے، وہ خرید لے، تو اس کو تصرف کرنے کا جواز ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث تقریری۔ نبی علیہ السلام نے عروہ کو حکم دیا تھا، جاؤ ایک قربانی کا بکرا خرید کے لاؤ۔ صرف اتنا ہی کہا تھا، ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ خریدنا اور اچھی قیمت ملے تو بیچ کے دوسرا جانور لے لینا، نہیں، صرف قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے وکیل بنایا تھا۔ لیکن وہ گئے تو انہوں نے خریدا بھی، کاروبار بھی کر لیا، اور منافع بھی نبی علیہ السلام کو لا کر کے لوٹا دیا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے وکیل نے اپنی طرف سے آپ کے متعلق حسن ظن رکھتے ہوئے اس نے کوئی تصرف کر لیا اور آپ کو فائدہ پہنچا دیا، اور اس نے اور بزنس کو آگے تھوڑا سا بڑھا دیا، تو اس میں شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ نے ضرورت ہے آپ نے لے لیا تو بہت اچھا ہے، تو آپ کے ساتھ احسان کیا، اور اگر آپ کہتے نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں، تم رکھ لو یا تم خرید لو اس کو، جب بھی کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس کا لینا ضروری نہیں ہے، اگر لے لیں تو اچھا ہے، اگر نہ لیں تو وہ چیز کس کی ہو جائے گی، وہ خرید لے گا، آپ کو قیمت دے گا، وہ آپ سے لے لے گا، جتنی قیمت آپ واپس کر دے گا وہ۔ تو اس کو یہاں کہتے ہیں بیع فضولی۔ اور یہیں سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں کیا کہا؟ دعا دے دی، اللہ عروہ کے کاروبار بزنس میں اللہ برکت دے دے،
اس سے یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے احسان کیا تو آپ کو چاہیے کہ ان کے احسان کا بدلہ دیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر اور سب سے ادنا یا یوں کہے کہ آخری درجہ جو ہے وہ احسان کا بدلہ، اس کے حق میں دعا کر دیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، تمہارے ساتھ جو احسان کرے تو احسان کا بدلہ پورا پورا دو، احسان کا بدلہ پورا پورا دو۔ اور اگر تم احسان کا بدلہ پورا دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو فادعوا لہ، اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ جسے تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ آپ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، کسی گاڑی چلانے والے نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں، اس کے دل میں رحم آیا، آپ کو شریف دیندار دیکھا، گاڑی روک کے بیٹھا، کہاں جائیں گے؟ فلاں جگہ، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اس کا بدلہ تو یہی تھا کہ آپ کبھی اس کو دیکھیں تو وہاں تک چھوڑے ہو، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں، یا انسان پتہ نہیں کب چلا جائے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تھوڑی ضیافت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کے حق میں دعا کر دیں، جزاک اللہ خیرن، شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے اس کے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، زندگی میں برکت کی دعا دے دیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے عروہ البارقی کو فوراً کیا کہا؟ بارک اللہ لکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے کاروبار میں، لین دین کے اندر برکت کی دعا دے دی۔ اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھیں، اور جب بھی ایسی نوبت آئے تو پورا پورا بدلہ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم جزاک اللہ خیرن کر کے اپنے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ناحیے سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے فضولی بے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ آگے بات، اگلی حدیث جو آ رہی ہے بہت اہم ہے، اس کے اندر کئی چیزیں کاروبار کی بیان کی گئیں۔ حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، کہتے ہیں نہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تضع وعن بیع ما فی ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضرب الغائص۔ کئی قسم کی تجارت ہے، بزنس، کاروبار، جس سے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں منع کیا ہے، جن میں سب سے پہلا نہا عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تضع، جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نہیں بیچ سکتے جب تک کہ ولادت نہ، بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس میں دھوکہ ہے۔ اب لوگ سوچیں وہ کیسے؟ اس کی شکل کبھی ایسی ہوتی ہے، گاؤں میں آپ کی گائے ہے، بڑی اچھی نسل کی ہے، اس نسل کی گائے کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس ایک گائے ہے، وہ گابھن ہے، حمل سے ہے، وہ گابھن، اب سوچتے ہیں کہ یہ اگر مادہ بچہ دے گی تو میں خرید لوں گا، تو اچھی نسل کی گائے آپ کو بھی مل جائے گی کیونکہ ماں کی اچھی نسل کی ہے،
اب ہو سکتا ہے گاؤں میں 10 آدمی امید لگائے ہوں اس کو خریدنے کے لیے، چونکہ اچھی نسل کی ہے۔ تو اب آپ بھی امید 10 آدمی لگائے ہیں، آپ نے پہل کر کے خرید لیا، بھائی یہ اس تمہاری گائے اچھی نسل کی، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں خریدتا ہوں۔ آپ امید لگائے تھے کہ مادہ پیدا ہوگی، اور یاد رکھیے گائے جتنی اچھی نسل کی ہوتی ہے اس کا اگر وہ مادہ جنتی تو اچھی ہوتی ہے، اگر نر جرے تو اسے بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اندازہ لگائے ہو۔ تو نر کی قیمت کم ہوتی، مادہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس امید میں خرید لیا بھائی تاکہ اور آگے نہ بڑھ سکیں، آپ نے گابن ہی حالت میں خرید لیا اور دے دیا 5000 اس امید میں کہ مادہ ہوگی، اور پیدا ہوا تو نر، وہ تو 1000 کا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ذبح کر کے گوشت کھانے کے لائق ہے، اسے کوئی نسل چلے گی نہیں۔ اب آپ سر پیٹیں گے کیا پتہ ہے میں نے 5000 بلا وجہ دے دیا تھا۔ اب اختلاف ہوا، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مادہ بھی پیدا ہو تو ٹیڑھی ہو یا عیبدار ہو، لنگڑی ہو، مریض ہو، بیمار ہو، کیا کریں گے؟ اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ پیدا ہو تو زندہ ہو، مردہ بھی پیدا ہو سکتی۔ آپ نے قیمت دے دیا، بے مکمل ہو گئی، کہا بھائی وہ کہے بھی نہیں بھائی پیدا نہیں، خرید لیتے ہیں، جو ہوگا دے میرا اپنا نصیب۔ اب ایسی بے جائز نہیں، کیوں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ ہے، غرر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، دودھ تھن میں، تھن سمجھتے ہو نا، دودھ تھن میں ہے اور نکالنے سے پہلے دودھ آپ خرید لیں۔ بھائی گائے آپ کی گاوین ہے، صبح یا شام 2 وقت دودھ نکالا جاتا ہے، تو تھن میں دودھ آتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، چھاتیاں موٹی موٹی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایک اندازہ ہے کہ 2 لیٹر دیتی ہے یا 3 لیٹر دودھ ہوتا ہے اس کا، آپ نے خرید لیا۔ بھائی 3 لیٹر دودھ، جو تھن میں جتنا دودھ ہے ہمارا اتنا قیمت لو۔ اب ہو سکتا ہے 3 لیٹر کی قیمت دی، پیدا دودھ نکالے 1.5 لیٹر نکلے، کبھی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج صبح جو جانور 5 لیٹر دودھ دے رہا ہے کل شام کو بھی، کوئی گارنٹی نہیں۔ کبھی چارے کا فرق ہوتا ہے، کبھی ٹائمنگ لمبی ہو مختصر ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی دھوکہ ہے۔ آپ بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں اور کبھی وہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے قیمت دی ہے 2 لیٹر کی، دودھ نکل گیا 2.5 لیٹر، اب سر کون پیٹتا ہے؟ گائے کا مالک، ارے بھائی میں نے 2 لیٹر کی قیمت لی، آدھا لیٹر ہم کو دو۔ آپ نے کہا بھائی جو تھانے میں ہے وہ سب میں نے خریدا تھا۔ اب جھگڑا ہوگا، مار پیٹ ہوگی، تو یہ غرر ہے، دھوکہ ہے۔ اور بیع غرر کا مطلب ہے، بیع غرر سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ نمبر 3، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ عَابِقٌ، آپ کا کوئی غلام غائب ہو گیا ہے، آپ بہت ڈھونڈے، غلام نہیں مل رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ میں جنگل میں ڈھونڈ کے نکال لوں گا، قیمت لگائی بھائی کتنی قیمت؟ اگر واقعی وہ آپ کے پاس ہوتا تو 5000 سے کم میں نہیں بیچتے، 5000 قیمت تھی، لیکن اب غائب ہو گیا، آپ نے ڈھونڈا نہیں ملا، یہ کہتے میں ڈھونڈ نکالوں گا، ہم کو دے دو، کتنے میں؟ 4000 میں۔ اب 4000 میں امید لگائے تھے کہ یہ کہاں جائے گا، بڑا جنگل ہے، اسی جنگل میں رہتا ہے، اور وہ وہاں سے نکلا کسی اور دور چلا گیا وہ۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، 2-4 دن ڈھونڈے نہیں پائے، بھائی آپ کا جانور نہیں ملا، ہماری قیمت واپس کریں۔
بھائی میں نے آپ کو دکھا کے تھوڑنے دیا تھا، بتایا تھا غائب ہے۔ تو اس کے اندر غرر ہے، دھوکہ ہے۔ آپ کا 5,000 کا غلام تھا، 4,000 کو ان کو دیا، اور ادھر انہوں نے قیمت لی، ادھر آپ کا واپس آ گیا غلام آپ کے گھر۔ اب کہیں بھائی نہیں، پہلے 4,000 تھا، اب ہے تو کتنا، 5,000 لیں گے تب دیں گے۔ بھائی غلام تھا، غائب تھا، 4,000 پر بات طے تھی، آپ نے تو رقم لے لیا، اب واپس آ گیا تو ہمارا نصیب اب آپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج آپ وہاں جھگڑے، لڑائی، اختلاف، اور ہمارے حق معاملہ ہو تو نہیں دے گا تو یہ ٹھائیں ٹھائیں کیے وہ، کیوں ہمارے ہاں تو معلوم ہے کچھ نہیں ہوگا، قتل اور خونریزی تک کی نوبت آ جاتی۔ نمبر 4، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، مال غنیمت کو خریدنا جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے۔ جہاد ہوا، مال غنیمت آیا بیت المال میں، حاکم کے پاس پہنچ گیا، اور آپ کوئی اندازہ نہیں کی، اور اس کو بھی معلوم نہیں کہ ہمارے نصیب میں کتنا آئے گا، مجاہد کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن آپ نے کہا بھائی، آپ نے اندازہ لگایا بھائی اتنا مال غنیمت میں آیا ہے، یہ آدمی جو ہے پیدل جہاد میں گیا تھا تو اتنا آیا ہے، اور 500 مجاہدین ہیں، آپ حساب لگائے تو اندازہ لگا کہ آپ کے یعنی ایک مجاہد جو پیدل گیا ہے جنگ میں، اس کا 5 لاکھ بن رہا ہے، اور سوار پر گیا ہے تو 10 لاکھ بن رہا ہے۔ آپ نے اپنا حساب لگایا کہ اتنا آیا ہے، تقسیم ہوگا تو اتنا اتنا ملے گا۔ ادھر حاکم نے کیا کیا، تقسیم کے وقت بیت المال میں زیادہ ضرورت پڑی، یا جتنا آپ نے حساب لگایا تھا اتنا حساب نہیں ہو رہا ہے، اندازہ لگا اتنا آئے گا، کم آیا، تو آپ نے تو خرید لیا، لیکن آپ جتنا چاہتے تھے، جتنی قیمت دی اتنا آپ کو مل نہیں رہا ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ 100% ان کے ہاتھ میں کتنا آئے گا۔ تو یہ بے ناجائز ہے، دھوکہ ہے۔ جب تک مجاہد کے ہاتھ میں اس کا حصہ نہ آ جائے تب تک نہ اس کو بیچنے کا اختیار ہے اور نہ آپ کو خریدنے کا، اور یہ ہر چیز میں چلتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ نمبر 5، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، صدقہ خریدنا جب تک کہ قبضے میں نہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ یہ ابھی دھان کی کھیتی ہوئی ہے، مثلا چاول کی کھیتی ہوئی ہے، معلوم ہے کہ ہمارے کھیت میں اتنا چاول پیدا ہوا ہے، اس کے حساب سے 1 کنٹل زکوٰۃ نکلے گی، اور اس میں سے ہم 1 کنٹل سے 50 کنٹل سے ان میں سے 1 کنٹل زکوٰۃ نکلے گی، اور ہم نے ان کو 50 کلو ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کو دیں گے، دیا نہیں ابھی، لیکن انہوں نے بھی اندازہ لگایا کہ ہاں فلاں کسان کے ہاں سے ہمیں جو آتا ہے اناج غلہ کتنا، 50 کلو۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں غلہ چاہیے، ہمارے پاس تو نہیں، لیکن آئے گا، زکوٰۃ نکالیں گے فلاں صاحب تو آئے گا ہمارے پاس، اتنا آئے گا، آپ نے خرید لیا، حالانکہ ان کے پاس وہ چیز ہے نہیں۔ کیوں حرام ہوگا؟
دو وجہ۔ نمبر ایک، پیچھے پڑھ چکے ہیں لا بیع لما فیما لا یملک، جو آپ کے 100% ملکیت میں نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ نہا عن بیع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کا بزنس آپ نہیں کر سکتے اور یہاں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امسال پیداوار کم ہے، ان کو جو ہر سال 25 کلو 50 کلو دیتا تھا، پیداوار کم ہوئی، زکوٰۃ کم نکلی تو ان کو 25 ہی کلو دے رہا ہے۔ تو آپ نے ان کا حصہ خرید رکھا تھا، نقصان تو آپ کا ہوا۔ آئی بات سمجھے نا؟ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ، اور غائص کے ڈبکی لگانے کا بے کرنا وہ بھی ناجائز ہے۔ غائص غوطہ دن جانتے ہیں؟ غوطہ دن پانی میں ڈبکی لگانے کو کہا جائے تو غوطہ لگانا، ڈبکی لگاتے ہیں۔ مچھلی پکڑ کے لانا، کچھ موتیاں نکال لینا، کچھ قیمتی پتھر نکال لانا، اس کے لیے غوطہ لگایا جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں 5 مرتبہ اس دریا کے اندر یا اس سمندر میں یا اس نہر کے اندر تالاب میں ڈبکی لگاؤں گا اور 1 مرتبہ میں جتنی مچھلی آئے گی وہ سب ہم آپ کو بیچتے ہیں۔ ابھی ڈبکی لگانے کے پہلے فیصلہ ہو رہا ہے کتنا؟ 1 مرتبہ آپ ڈبکی لگائیں، کچھ آپ کا اندازہ بھی ہو کہ 1 مرتبہ 5 کلو لا سکتا ہے آدمی، تو آپ نے کہا 5 مرتبہ ڈبکی لگائیں گے تو میں آپ کو 10,000 دوں گا، اور 5 مرتبہ میں جتنی مچھلیاں نکلیں گی وہ سب کا ہم نے خریدے آپ سے۔ ابھی ڈبکی لگائے، ہو سکتا ہے کہ 5 کلو ایک ہی مرتبہ مل گئی، تو آپ کہیں گے بھائی بھی 3 مرتبہ اور ہماری طرف سے لگا رہا ہے، ہم نے 4 کا پیسہ دیا ہے۔ ایک کہے کہ بھائی تو اب سب ایسے اتنی مچھلیاں نکالتے رہیں گے تو اور کسٹمر ہمارا تو سب تم ہی لے جاؤ گے۔ اب یہ انکار کر دیا، یا یہ گئے ڈبکی لگائے، امید تھی، ساری مچھلیاں بھگ گئیں، دم اکھڑ گیا، باہر نکل کے چلے، ایک بھی نہیں ملے، تو اب آپ کی قیمت جو وصول رہے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے مچھلیاں خریدی یا ہیرے جواہرات موتیاں خریدی اور کوئی سمندر کا پتھر خریدا، ایسی چیزیں جو پانی کے اندر چھپی ہوئی تھی جس کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے، وہ ہاتھ لگیں گی یا نہیں لگیں گی، تو غوطہ زنی آپ نہیں بیچ سکتے کہ جو اتنے مرتبہ ہم جائیں تو مچھلی نکالیں گے، ایک مرتبہ لگائے تو اس کا اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی سامان گر گیا ہے کنویں کے اندر اور نیچے وہ چیز موجود ہے، ایک کنواں میں غوطہ لگاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم غوطہ لگائیں گے 1 مرتبہ میں نکال لیں گے، آپ نے بے کر لیا کہ ٹھیک 500 آپ کو دوں گا 1 مرتبہ میں، بیچارے ڈھونڈے نہیں مل پائے تو 500 تو لے لیا ہے۔ آپ کہتے بھائی ہماری چیز تو نکالی نہیں، تو بھائی اب ایک غوطہ اور لگائیں گے، 500 دوسرا لیں گے آپ سے۔ تو یہ سب غرر اور دھوکہ دہی ہے، اس لیے ایسی تمام کاروباری چیزوں کو اللہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ چلو اگلی حدیث، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لوگوں خبردار، پانی میں چھپی ہوئی مچھلیوں کو نہیں خریدو چونکہ اس کے اندر
دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا آج مچھلیوں کا معاملہ کچھ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ آج اتنا پانی رہتا ہے، کیا کہتے ہیں، فارم سے بنا لگتے ہیں لوگ، ہاں، تو اس کے اندر جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ سبھی سے باہر کھڑے ہوں کنارے تو آپ کو نظر آتی ہیں، چھپی بھی نہیں ہیں، وہ سب نظر آتی ہیں کہ چھپی رہتی ہیں، سب دکھتی ہیں، سب دکھ رہی ہیں، چھوٹی بڑی، اور وہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ اس کی بے جائز ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ایسی بے ہے جیسے درخت پر پھل لگے ہوئے کھجور کی، بھائی چاروں طرف سے 10 مرتبہ ٹہل کر کے گھوم کر کے دیکھ لو، اندازہ لگا لو، تجربے کاروں کو بلا لو، کتنے چھوٹے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنا پھل لگا ہوا ہے، اور اندازہ لگانے والے لگا لیتے ہیں کیا اتنے کنٹل کھجور نکلے گا۔ کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ 19-20 کا فرق پڑے۔ تو اسی جیسے وہ جائز ہے اسلام میں، ایسے ہی جس کی بھینس آ رہی، ایسے ہی اگر مچھلیاں فارمز کے اندر ہیں، آپ نے تالاب میں لگایا ہے تو سب نظر آ رہی ہیں، چھوٹی بڑی سب کتنی قسم کی ہیں، اور کہیں چھپنے کا یا کہیں اور جانے کا چانس بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ شاید کہ ایک مرتبہ میں سب نہ پکڑ سکیں، 2 مرتبہ میں، 3-4 مرتبہ میں۔ اب تو میں نے سنا ہے کوئی دوا ڈالتے ہیں، ساری مچھلیاں اندر تک سے کیا ہو جاتی، سب اوپر تیرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، لیکن پانی کے اندر، سمندر کے اندر، بہتے ہوئے نہر کے اندر مچھلیاں یہاں نظر آ رہی، ہو سکتا ہے 5 منٹ پانی کے ساتھ مچھلیاں کہیں اور چلی جائیں، پھر مچھلیاں گہرائی میں چلی جاتی ہیں تو اوپر سے نظر نہیں آئے گی، تو وہ بے غرض ہے، اس میں دھوکہ ہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے جس ہمارے ہاتھ میں اس کا وہ نہیں ہے، اس لیے ایسی بے جائز ہے۔ اگلی حدیث، وہاں بھی کئی چیزوں کی بے، کئی قسم کے کاروبار کو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباع ثمرۃ حتی تطعم یا تطعم ولا یباع صوف علی ظہر ولا لبن فی ضرع۔ یہاں کئی چیزوں کی بے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ان تباع ثمرۃ حتی تطعم، درخت میں لگے ہوئے پھل کو بیچنا جب تک وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، درختوں پر جو پھل لگے ہوتے ہیں، جیسے آم کا موسم ہوتا ہے، کہیں آم ہے، انگور ہے، کھجور ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی میں موز، کیلا، موز کیا کہتے ہیں، بنانا، ہاں، سیب ہیں، یہ سارے درخت پر پھل جو لگے ہوئے ہیں ان کا بیچنا جائز ہے توڑنے کے پہلے لیکن ایک شرط ہے، یاد رکھیے، ایک شرط ہے، یہ کوئی دھوکے والی بے نہیں ہے۔ کیوں؟ سب چیزیں نظر آ رہی اوپر سے نظر آ رہی ہیں، کتنے خراب ہیں کتنے اچھے ہیں سب نظر آ رہا ہے، اور بسا اوقات آپ گننا چاہیں تو جو گچھے لگے ہوئے اس کو گن کر کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنے گچھے ہیں تو اتنا، بس 19-20 کا فرق ہوتا ہے، یہ بے ہوتی ہے۔ ایک شرط ہے، شرط کیا ہے؟ بدوِ صلاح، بدوِ صلاح، کیا کہتے ہیں؟ بدوِ صلاح، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کسی کام کے لائق ہو گیا ہو، اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ آم کا پھل ہے، آم درخت پر لگا ہوا ہے،
پہلے تو پھول آتا ہے، دیکھا ہے نا، پہلے کیا آتا ہے؟ پھول آتا ہے، پھول بڑا زوردار ہے، اگر وہ پھول کے مطابق پھل لگ گیا تو آپ کی نیت خراب ہو گئی کہ جلدی خریدو، باہر کا بیپاری آئے گا تو لے جائے گا، اور اتنے پھول لگے ہوئے کہ انسان بڑا زوردار آم کا پھل لگے گا، آپ نے خرید لیا، اور پھول ایک ایسی خطرناک چیز ہے آم کی، وہ بادل ہو گیا، بارش برس جائے جب بھی ختم، طوفان آ جائے جب بھی گر جائے، کوئی چیز آپ کے استعمال کے لائق نہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ پھر پھول کے بعد اس میں آم کے پھل لگتے ہیں، وہ پھل جب لگتے ہیں تو بھی ایک عرصے دراز تک، ایک آدھ مہینے تک وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، سوکھ جاتے ہیں، اور اگر آپ توڑ بھی لیں تو کسی کام کے استعمال کے لائق نہیں ہوتا، اس کی بھی بجائے نہیں۔ لیکن ایک عرصے دراز کے بعد آم اچھی طرح سے تیار ہو جاتا، پکتا تو نہیں لیکن آم تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کا مطلب اس کا بیج آ گیا، بیج کے ساتھ ساتھ جس کو کسلی کہتے ہیں، دیکھے وہ باقاعدہ ایک کڑی چیز سامنے آ گئی۔ اب اس پر آم جو ہے، آم کے اس گٹھلی، بیج اور اوپر کے چھلکے کے درمیان اب دیکھیں اس کا گودا بڑھتا جاتا ہے، کافی موٹا ہو گیا، اب صرف پکنا باقی ہے۔ اب اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، کیوں؟ اب وہ بدو صلاح یعنی اب استعمال کے لائق ہو گیا۔ مثلا اب اگر آندھی اور طوفان میں آیا، وہ آم کچا ہی گر گیا تو پکے ہوئے آم کی قیمت تو نہ آئی، لیکن آپ اس کو اچار میں مربع بنایا جاتا ہے، بہت سارے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب آپ کا پورا ڈوبا نہیں، صرف پکنے کے پہلے جو حصہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ پکا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ درخت میں تو نہیں پک رہے ہیں، لیکن آم والے کو اندازہ ہے تو بھی پک نہیں رہا ہے، لیکن اس کو توڑ کر کے اس کو پتوں کے ذریعے یا کسی اور چیز میں دبا دیا جائے تو ایک ہفتے کے بعد وہ بھی پک جاتا ہے، استعمال کے لائق، کھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ آگئی بات سمجھیں؟ اس عمر میں اگر آ گیا ہے تو اس پھل کا خریدنا جائز ہے۔ جیسے کھجور ہے، جب تک کھجور پیلا نہ پڑ جائے تب تک کسی کام کا نہیں ہے، لیکن پیلا پڑ پڑا اور نیچے کبھی کبھار پکنا شروع ہو جاتا ہے، اب طوفان میں، آندھی میں وہ کھجور کا درخت بھی گر جائے، اس کے پھل بھی گر جائیں تو ظاہر ہے کھجور نہیں تو کم سے کم اس کو سگار کر کے کیا کہتے ہیں، شوہر بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو تقسیم ہوتا ہے نکاح فرمائی ہوا، اب بن کیا کام آئے گا وہ، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں بدو صلاح۔ کیا؟ یا یہاں اللہ سبحانہ جب تک وہ کھانے یعنی استعمال کے لائق نہ ہو جائے، اگر ابھی استعمال کے لائق نہیں ہوا ہے، کھانے کے لائق نہیں ہوا، کوئی کسی طرح کا استعمال میں نہیں آ سکتا، اس سے پہلے کی عمر جو ہے اس کی، اس حالت میں پھلوں کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس موقع میں اگر کوئی آندھی طوفان آیا تو ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا آپ کا خسارہ ہو، پھل جانور بھی کھانے کے لائق نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وَلَا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، اون کو جانور کے پیٹھ پر نہیں خریدا جائے گا، نہیں بیچا جائے گا۔ اون سمجھتے ہیں نا؟ اون کیا کہتے ہیں بھائی؟ اول، بھائی بھیڑ ہوتا ہے نا، اس کے بال کی چادر بنتی ہے، کمبل بنتا ہے، اس سے زیادہ گرم کپڑا آج تک نہیں نکالا گیا۔ کیوں؟
دنیا کا کسی بھی گرم کپڑے کو ایک مرتبہ دھلے، اپنا ہاتھ سے رگڑے کے ختم، بھیگ گیا، بڑے نخرے اس کے ہوتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے یہاں بر صغیر میں جو یہ دمبا ہوتا ہے، دمبا بھیڑ، سب سے زیادہ گرم، اس کا بال کاٹا جاتا تھا اور پھر چرخا چلا کے اس کا سوت تیار کرتے، پھر ہاتھ سے وہ بنا جاتا تھا۔ وہی سیوٹر، گرم کپڑا اور اس کا کمبل ہوتا تھا، اور وہ کمبل بارش کے موقع میں بھی لوگ استعمال کرتے۔ کیوں معلوم ہے؟ اللہ نے اس میں واقعی بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ نے کتنا کرم کر رکھا۔ ہم نے یو کے میں دیکھا کہ سردی کڑاکے کے پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، لیکن یہ بھیڑ وہ جو ہے میدان میں وہ چارہ کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بالوں میں اتنی گرمی رکھی ہے کہ سخت سردی کو وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اچھا اوپر سے بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی، ایک مرتبہ دو مرتبہ اپنے بدن کو ہلایا، سارا پانی جھڑ گیا، پھر ان کا بدن کپڑا سوکھ جاتا ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس کے حساب سے کیسے رکھا ہے۔ تو پرانے زمانے میں نے دیکھا ہمارے ہاں بڑے لوگ اس کو کمبل جو ہاتھ کا ہوتا تھا اس کو سائیکل پر رکھتے، بارش ہونے لگتی تو اس کو اوڑھ لیتے۔ اچھا اوڑھ لیا، جب منزل مقصود پہنچے تو اس کو ایک مرتبہ ایسے جھٹک دیں، سارا پانی گر گیا، پھر وہ سوکھ گیا۔ اس کو دھوپ میں سکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں آج بھی۔ اور آج تک کوئی اول جو ہے وہ اصلی اول کا مقابلہ میرے خیال سے نہیں کر سکا۔ اب اس کا بزنس آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس اول ہے، جا کے خرید لیں۔ ایک تو ہے اس نے کاٹ کر کے اپنا تیار کر پیک کر کے رکھا، بھائی خرید لے، نہیں، ہمیں بالکل یہ بکری کے اوپر جو ہے بھیڑ پر وہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس نہ بیچ سکتے ہو اور نہ اس کا خریدنا جائز۔ کیوں؟ آپ کہیں گے نظر آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے۔ اب ان کے اصل میں ہمارے بھائی بیٹھے، انہوں نے پال رکھا تھا، بھیڑ کے اوپر اون جمع ہوا ہے، بڑے بڑے بال ہیں۔ اب انہوں نے خریدا تو یہ سوچتے ہیں بالکل مشین لاؤ اور نمبر 1 لگاؤ تاکہ بڑے بڑے آ جائے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی پیٹھ کو ٹکلا ہی کر دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، نہیں 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 4 نمبر سے کاٹو۔ یہ کیا سوچتے ہیں، 4 نمبر سے کاٹے گا تو آدھا لے جائے گا، آدھا رہے گا، ہفتے میں پھر دوسرا کسٹمر آ کے خریدے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب لڑائی ہوئی کہ نہیں لڑائی ہوئی؟ دھوکہ ہوا نا۔ اسلام نے اس لیے منع کیا ہے کہ اب یہ چاہتے، خریدنے والا چاہتا کہ 1 نمبر مشین اس طرح تو نہیں، 1 نمبر لگاؤ تاکہ پورا اون آ جائے، اور جتنا اون زیادہ ہوگا اتنا ہی کپڑا بنے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا سب کچھ ہوگا۔ وہ چاہتے بالکل صاف کر دو، اور یہ چاہتے نہیں نہیں کم سے کم 6 انچ کا بال ہے تو 3 انچ کاٹے، 3 انچ چھوڑے۔ اب اس پر لڑائی ہوگا، کہیں گے ہم نے خریدا ہے، بھائی تم نے خریدا ہے تو 3 انچ والا خرید، 6 انچ والا میں نے نہیں بیچا ہے، تو وہاں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، غرر ہے، دھوکہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس سے منع کر دیا۔ آئی بات سمجھے؟ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، اور دودھ بھی تھن کے اندر نہیں بیچا جائے، اس کی بحث گزر چکی ہے۔ دودھ بھی تھن کے اندر نہیں، دودھ کو نکال لے اس کے بعد بیچیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ رہ جائے۔ اس حدیث کو بہت اہل علم نے کہا کہ موقوف ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث موقوف ہے، لیکن پہلی والی حدیث سے اس کا معنی بالکل ملتا جلتا ہے۔ اگلی حدیث
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المضامین والملاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی بیع کرنے سے منع کیا ہے. ذرا یہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں اب تو شاید کہ گورنمنٹ نے بھی سینٹر قائم کر دیا ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں، ذرا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین اور مناکی دونوں چیزوں کی خرید فروخت سے منع کیا. تجارت نہیں کر سکتا. ایک مضامین اور دوسرے مناکی. مضامین وہ اردو والا مضامین نہیں ہے، سمجھ گئے نا، مضمون نگاری والا نہیں. مضامین سے مراد وہ ہے کہ نر جانور اس کے پیٹھ پر وہ مادہ جس سے مادہ گاوین ہوتی ہے اور بچہ بنتا ہے، اس مادے کو بیچنے سے منع کیا ہے. اس کو کوئی خرید نہیں سکتا. یعنی جس چیز سے جانور کا بچہ بنتا ہے، جس پانی سے، وہ جانتے ہیں ما بین الصلب یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نر جو ہوتا ہے اس کا وہ پانی صلب پیٹھ پہ ہوتا ہے، اور مادہ جو ہوتا ہے اس کے وہ ترائب اس حصے میں ہوتا ہے. اور یہی دونوں کا پانی جب ملتا ہے تو جانور کا بچہ بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ پیٹھ پر ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کی بھینس ہے، اس کو گابھن ہونے کی ضرورت ہے. گائے ہے، اس کو گابھن ہونے کی ضرورت ہے. اب اس کو نر چاہیے. ان کے پاس سانڈ ہے، نر ہے. آپ اس کو لے جائیں، وہ اپنا ریٹ فکس کیا ہے. بھائی دیکھیں، ہمارا یہ سانڈ آپ کے بیل پر ایک مرتبہ چڑھے گا تو 500، اور 2 مرتبہ تو 1000، 3 مرتبہ 15,000. اب ایک ایسی چیز وہ بیچ رہا ہے جس چیز کا بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ کو کیا پتا اس کے اندر غرر ہے؟ کیوں؟ سب کچھ آنکھوں میں سے اوجھل ہے. کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ اپنی گائے کو لے کے گئے ہیں اور اسے خرید رہے ہیں، آپ مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. نمبر 2 ملاکی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں بیل دیا ہے، بکرا دیا ہے، سانٹ دیا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ فری میں چھوڑ دیں، آپ ثواب پائیں گے. احسان کریں، بھلائی کریں اس کے ساتھ. خرید و فروخت کی بجائے اس کی قیمت نہ لیں. نمبر 2 والملاکی. ملاکی کی بیع بھی اللہ رسول نے منع کیا ہے. ملاکی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں. ماں کے پیٹ کا جو بچہ ہے، گائے کا، پیچھے گائے کا بچہ، اونٹنی کا بچہ، بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، گھوڑے کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، آپ اس کو خریدیں اور کوئی اس کو بیچے، اسلام نے اس کی بیع و شراء، خرید و فروخت حرام قرار دی ہے. اگلی حدیث بڑے اہم آداب کی ہے اور اس باب کی آخری حدیث ہے یہ. اس کے بعد جو ہے باب الخیار، وہ بڑا اہم باب ہے، انشاءاللہ وہ بھی اگلے اور بہت ضروری ہے. وہ یہ آخری حدیث جو ہے
بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمایا من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ اثرتہ، من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ اثرتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جس نے کسی بھائی کے بیع کو، لین دین کو ختم کر دیا، واپس لے لیا، کینسل کر دیا، اقار اللہ اثرت، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس بندے کے لغزشوں اور گناہوں کو ختم کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ سے کسی نے کوئی سامان خریدنے کے بعد پچھتا رہا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے۔ اگر سارے شرائط مکمل ہو گئے تو مکمل ہو گئی ہے، اب آپ کے لیے واپس لینا ضروری نہیں، اللہ یہاں اس کے اندر کوئی عیب ہو، لیکن کوئی عیب نہیں، بس وہ خرید تو لیا جوش میں آ کر کے، لیکن اس کو ضرورت نہیں، سوچتا ہے کہ میں نے بلا وجہ خرید لیا، اب واپس کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ کے پاس ہے صاحب یہ چیز میں نے خریدی تھی اتنے کی، آپ کے حال میں مجھے ضرورت نہیں، میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اختیار پہ میں واپس نہیں کرتا، لے جاؤ، میں واپس ایسے سب کسٹمر سامان واپس لیتا رہا تو ہمارا بزنس کہاں چلے گا؟ آپ کو اختیار ہے، واپس کر دیں۔ لیکن اگر واپس کرنے کے بجائے آپ اس پر رحم کریں، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، یہ اپنی قیمت تو ہمارا سامان اگر اصلی حالت میں لاؤ، سامان واپس کر لیتے ہیں، لے جاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، واجب نہیں تھا لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ احسان کیا۔ آپ نے اگر اس کا اپنا سامان واپس لے کر کے اس کی قیمت لوٹا دی تو اس کے عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اقار اللہ اثرتہ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغزش اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پہلو، آپ نے اپنا سامان بیچنے کو تو بیچ دیا، کسٹمر لے کے چلا بھی گیا یا لے کے جا رہا ہے، اب آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار ابھی نہیں بیچنا چاہیے تھا ہمیں، وہ مکمل ہو گئی ہے، فائنل ہو گیا ہے، بل بھی بن چکا ہے، لیکن اب آپ کسٹمر صاحب اگر کینسل کر دو تو بڑا اچھا ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کسی کا ڈر ہو، باپ کا ڈر ہو یا اور کوئی ماحول کسی وجہ سے واپس لے رہا ہے، آپ کہیں بھائی بس ہم عدل بدل کرنے والے نہیں، جو ہو گیا میں لے کے جا رہا ہوں، واپس نہیں کریں، آپ کا اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی مجبوری کو دیکھتے یہ سامان اس کا واپس کر دیں اور اپنی قیمت واپس لے لیں تو اس کی عوض آپ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، طرفین دونوں جانب سے ہے۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بسا اوقات لوگ واپس لیتے ہیں لیکن 100 کی چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی 90 ملے گا، 10 نہیں لے گا، میرے خیال سے یہاں بھی ہوگا، ٹھیک ہے واپس کریں گے لیکن اتنے قیمت کاٹ لوں گا، واپس تو لیا لیکن اس کا نقصان کر کے نا، تو یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ من اقال بیعتہ اقال اللہ اثرتہ، اگر آپ احسان کر کے پوری قیمت اس کو لوٹا دیں تب یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہ دونوں طرف سے ہے، لین دین میں کبھی ایسی بہت ساری ایسی نوبت آتی رہتی ہے، اللہ یہ کہ اگر کوئی عیب نکل گیا، آپ نے جو رقم دیا وہ اس میں عیب آ گیا ہے، یا ان کے سامان میں عیب ہے،
تب تو واپس لینا ضروری ہے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگلا باب جو ہے باب الخیار، باب الخیار سے مراد وہ کھانے والا نہیں کہ چلے جائیں بکالے میں، خیار سے مراد اچھا یعنی لینے اور نہ لینے کا اختیار، اور بڑا اہم باب ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع ہوگا۔ دیکھیں مسلمان اغلبی چیز ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی پریشان حال کے ساتھ کر دیں گے تو ثواب پائیں گے انشاءاللہ۔ جی بنا بتائے نہیں، بتا کر کے لیے پہلے طے کر لے، یا کہہ دے بھائی ہم آپ کا سامان بیچ دیں گے، تو لیکن وکیل کیا ہوا تو ایجنٹ ہو گیا، اور جتنے کے بیچیں گے اس سے 5% ہمارا، تو ایجنٹ ہو جاتا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ جی ہاں بہرحال وہ بیچ ہی رہا ہے نا، سمجھ گیا بیچ کاروبار ہو رہا ہے نا اس کا۔ جیسے وہ جو گائے لے کے آتا ہے نا، نر کو لے کے آتا ہے بچے بنانے کے لیے، تو اگر یہ بچے نر کو نہیں لے کے انجیکشن سے لے رہے ہیں نا بچے، آج کل تو انجیکشن سے ہوتے ہیں بچے، وہ مادہ تو وہی ہوتا ہے نا، مادہ تو وہی۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہاں نہیں ہے لے کے آتے ہیں گائے کو انجیکشن مار کے بچہ ہو جاتا ہے، ہاں نہیں سب نہیں ہوتا، وہ انجیکشنز کے ذریعے رحم تک پہنچایا جاتا ہے، ہوتا ہے وہی مادہ ہی کرے جا رہا ہے۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، وہی چیز ہے جو کوئی نہیں بنا سکتی۔ نہیں دیکھیں اب اور کوئی راستہ نہیں تو لے جائیں، گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے، اس میں سب گورنمنٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کرتی ہے، بنگلہ دیش انڈیا میں تو گورنمنٹ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بطور علاج کے بھی ہوتا ہے، علاج کے ہوتا ہے، بطور علاج کے ہوتا ہے۔ پہلے جو تھا وہ بچے خریدنے جائے تھے، گائے کو بچے کے ساتھ بیچ دے تو کوئی جائز ہے؟ گائے کو مطلب بچے گابھین کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پھر نقصان نہیں ہوگا نا۔ کبھی ایسا گابھین ہے تو کہیں 100 میں ایک بچہ مرا ہوا ملتا ہے، پھر دوبارہ گابھین، اور ایسے جانور جو جن کا بچہ مر جاتا ہے وہ پھر دوبارہ جلدی ہی گابھین ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بلکہ گابھین کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بچہ نہیں ملتا لیکن دودھ تو ملتا ہے نا۔ چلے بس